صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ محمدیہ کھیدو پورہ کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں اس سے پہلے بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ مئو میں پچھلے کچھ دنوں سے کھلے میدان میں بہت کم ایسا موقع نصیب ہوا ہے جب کسی دینی پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ جامعہ محمدیہ کھیدو پورہ کے ناظم اعلیٰ جناب فیصل صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور مئو کے پرشاسن کی فیاضی ہے کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کی پرمیشن دی ہے اور مجھے کسی پابندی کے بغیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا آج موقع نصیب ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے شیخ شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ کا بہترین خطاب سماعت کیا اور اس کے بعد ابھی مجھ سے پہلے سدھارتھ نگر کی سرزمین سے آئے ہوئے ہمارے انتہائی عزیز دوست شیخ نیاز فیضی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ میں جس موضوع پر کچھ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر ہماری توجہ بہت کم ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مدرسہ یا مئو میں جتنے بھی مدرسے ہیں یا ہندوستان میں جتنے مدرسے ہیں، مدارس اسلامیہ جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مدرسے کیوں بنے ہیں؟ ان مدرسوں کا پرپس کیا ہے؟ ان کا ادیشیہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسے سے انسان بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اسکول میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ کیا کالج میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ انسان تو سب ہے۔ تو وہ کون سی خاص بات ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دل اور ایک ہوتا ہے شریر اور جسم۔ جسم کی خوبصورتی پر تو بہت محنت ہو رہی ہے، دل پر کون محنت کر رہا ہے؟ بھئی آپ ہماری خواتین کو دیکھ لیں، ان کے میک اپ آئٹمز پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہر مہینے۔ پوری ایک انڈسٹری ہے میک اپ انڈسٹری۔ جو ہمیں شادی شدہ لوگ ہیں اس درد کو جھیلے ہوئے ہیں۔ کبھی خواتین اگر اپنے بیوٹی آئٹمز لینے چلی جائیں تو کتنے کا بل بنتا ہے؟ برانڈڈ جو ان کے آئٹمز آتے اللہ کی بنائے۔ بھئی کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ لپسٹک، یہ مسکارا، یہ فیس کریم، یہ فلاں پاؤڈر، یہ الا، یہ بلا، کیا مقصد ہے اس کا؟ چہرے کو خوبصورت بنانا۔ نوجوان لڑکوں کی بات کیجئے آپ، بال میں لگانے والا جیل الگ آتا ہے صاحب، شیمپو الگ آتا ہے، چہرہ دھلنے والا فیس واش الگ آتا ہے، چہرے کی کریم الگ آتی ہے، باڈی کا موئسچرائزر الگ آتا ہے۔ کتنی انسان اپنے شریر پر کتنا خرچ کر رہا ہے، اپنے ظاہر پر کتنی محنت کر رہا ہے۔ بہت ان ساری کریموں، ان سارے پاؤڈروں، ان سارے آئٹم سے بہت فائدہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ خوبصورت دکھنے لگیں گے،
آپ ہینڈسم ہو جائیں گے, آپ اسمارٹ بن جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے چہرے کی خوبصورتی تو نہیں دیکھی جائے گی, آپ کی اسمارٹنس تو نہیں دیکھی جائے گی, آپ کتنے ہینڈسم ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ میٹر نہیں کرے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے, تمہارا شریر نہیں دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا, تمہارے عمل کو دیکھے گا. اللہ کیا تو دل کی ویلیو ہے, دل کیسا ہے آپ کا. کہیں ایسا تو نہیں چہرہ بہت گورا چٹا بڑا خوبصورت بڑا میک اپ کر کے اپنے آپ کو چمکا لیا اور سینے میں جو دل ہے وہ دل بڑا گندا اور بڑا غلیظ ہے. کہیں ایسا تو نہیں. اللہ کے دل کی اہمیت ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. اچھا یہ کیوں بولا؟ دنیا میں انسان اگر ذلیل ہوتا ہے, آج ذلیل ہے کل عزت پا جائے گا. کل کے ذلیل آج بڑے معزز ہیں اور آج کے معزز کیا پتا کل ذلیل ہو جائیں, مگر قیامت کے دن جو رسوا ہو گیا ہائے اس کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے. اصل عزت قیامت کے دن کی عزت ہے اور اصل ذلت قیامت کے دن کی ذلت ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. اللہ کے یہاں کامیاب وہی ہوگا جس کا دل صاف ستھرا. ہم لوگ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پر زندگی کے تمام معاملات میں چلیں. اس مدرسے میں حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے. نیت زبان سے نہیں ہوتی. یہ جو زبان سے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا ہے, وہ نبی کی سکھائی دعا نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو سارے عمل کا دار و مدار نیت پر, اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹاپ 3 نیکیاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا, اللہ کی راہ میں بے تحاشا پیسہ لٹانے والا اور علم دین حاصل کرنے والا, یہ 3 نیکیاں کرنے والے ٹاپ 3 لوگ ہوں گے. لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے, ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے ذریعے جھلسائی جائے گی. جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا, اللہ کی راہ میں بہت دولت لٹانے والا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والا. کیوں؟ ٹاپ 3 نیکیاں تھیں, صرف نیت گڑبڑ تھی, اخلاص نہیں تھا, ریاکاری تھی, دکھاوا تھا. یہ ٹاپ 3 نیکیاں جہنم میں سب سے پہلے جلنے کا سبب بن جائیں گی. یہ ہے دل کا معاملہ. دل کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی. اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر بہت زیادہ محنت کرتے تھے. آپ نے دلوں کی دنیا کو بدلا ہے. آپ کے صحابہ کو دیکھو, آپ کے صحابہ کو اپنے ظاہر کی, اپنے جسم کی, اپنے شریر کی فکر نہیں, اپنے دل کی فکر ہوا کرتی تھی, اپنے باطن کی فکر ہوا کرتی تھی. حضرت بلال کو دیکھو, وہ کون سے بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھے, حبشہ کے رہنے والے تھے, اور جیسے تمام حبشی کالے ہوتے وہ بھی کالے تھے.
بلال کالے تھے، ہماری اور آپ کی ڈکشنری کے حساب سے، ہماری اور آپ کی بول چال کے حساب سے وہ خوبصورت نہیں تھے، مگر بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بلال ایک خوبصورت دل کے مالک تھے، صحابہ کرام ایک خوبصورت دل کے مالک تھے میرے پیارے ساتھیو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں۔ قلب کے معنی کسی چیز کا پلٹنا، چونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، اسی لیے دل کا نام قلب پڑا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ یہ دل ہی ہے جو بدل جائے تو انسان مومن سے کافر ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی کلمہ پڑھنے والا، توحید پر زندگی گزارنے والا، دل کی دنیا بدل جائے، دل میں اللہ کے بجائے غیر اللہ کی محبت آ جائے، دل میں توحید کی نفرت پیدا ہو جائے، دل میں شرک کی محبت پیدا ہو جائے، تو ساری زندگی ایمان پر زندگی گزارنے والا کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، جب تو نے ہم کو اسلام کا راستہ دیا ہے، توحید کا راستہ دیا ہے، اے اللہ دوبارہ ہمارے دل کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں کوئی کجی نہ پیدا ہو جائے۔ یہ دل ہے، یہ مدرسے یہ دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے بنائے گئے، دل پر محنت کرنے کے لیے مدرسے بنائے گئے۔ یہ دلوں کے چکتسالے، یہ ودیالے نہیں، یہ دلوں کے چکتسالے ہیں، یہ دل کا علاج کرتے ہیں۔ ایک دل کا علاج تو وہ کرتا ہے کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، وہ ظاہری طور پر دل کا علاج کرتا ہے، اور دل میں حقیقت میں ایمان کو بھرنا، توحید کو بھرنا، یہ ان مدرسوں کا مقصد ہے۔ اور یہاں جو ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، جو اب علماء میں جن کی گنتی ہوگی، ان کو بھی میں کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے دل پر محنت کرنا، دل پر محنت کرنا۔ یہ دل بڑی نازک چیز ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن اسی دل پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارے شریر میں ایک پارٹ آف باڈی ایسا ہے، ایک لوتھڑا ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، وہ خراب ہے تو پورا شریر خراب ہے۔ وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ بالکل دستک دے چکا ہے، 3-4 دنوں کے بعد شاید جمعہ کو چاند نکل جائے، تراویح کی نماز ہم پڑھیں۔ رمضان میں ہم سب سے میجر عبادت کون سی کرتے ہیں؟ تراویح نہیں، روزہ۔ سب سے میجر عبادت روزہ ہے نا، رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ پھر 2 مہینہ کے بعد دوسرا تہوار آئے گا بقرعید کا، قربانی کریں گے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ روزہ کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی۔ اور حج ایک بہت عظیم عبادت حج ہے۔ آج حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی من تقوی القلوب، اس کا بھی تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ آپ چہرے کے اعتبار سے بڑے دیندار ہیں، اگر دل میں گندگی بھری ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ دل پر محنت کرو میرے بھائی۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دلوں کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے میرے بھائی، دل گڑبڑ ہے ہمارے، دل کٹھور ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ اگر یہ دل کٹھور نہ ہوتے تو آج جنازوں کو دیکھ کر کے، میتوں کو دیکھ کر کے
मुसीबतों को देख करके, परेशानियों को देख करके कम से कम हमारे दिल पिघलते, हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा होता। मगर बड़ी बड़ी मुसीबतें देख करके भी हमारे दिल नहीं पिघल रहे। क्यों? क्योंकि दिल कठोर हो चुके हैं। कुरान के पहले पारे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का वाकया बयान किया। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया गाय ज़बह करो। बनी इसराइल चाहते डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म मान सकते थे, मगर उन्होंने उसमें सवाल पर सवाल दागना शुरू किया। गाय कैसी हो, ऐसी हो, वैसी हो, वो सवाल करते चले गए। अल्लाह ताला उनके लिए टफ करता चला गया। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को माना और ज़बह किया। उन्होंने जब उन्होंने ज़बह कर लिया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस ज़बह करने के बाद उसके गोश्त का कोई लोथड़ा एक मरे हुए इंसान की बॉडी पे ले जाके मारो तो मरा हुआ इंसान थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाएगा और बताएगा कि हमें किसने मारा है, उसका कातिल कौन है। ये मोजिज़ा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिखाया। होना तो ये चाहिए था, इतनी बड़ी अल्लाह की कुदरत को देख करके बनी इसराइल सुधर जाते, इस्लाह कर लेते, अपनी शरारतों से बाज आ जाते। मगर इतना बड़ा मोजिज़ा, यानी मुर्दा खड़ा होकर के जिंदा हो गया और बताया कि मेरा कातिल कौन है। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी बनी इसराइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करने के बाद क्या फरमाया? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल के लोगों, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नदियां बहने लगती हैं, नहरें बहने लगती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर बार बार जब पानी गिरता है, पत्थर में सुराख हो जाता है और पानी निकलने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए। कुरान ने यहूदियों से कहा था, मुसलमानों अपने सीने पर हाथ रख के बताओ कि हमारा दिल कैसा है। हमारा दिल भी यकीनन पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुका है। अगर ये दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर न होता, कुरान तो वही है जो 1400 साल पहले था। कुरान तो वही है जिस कुरान को सुन करके बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन ईमान ले आए, जिस कुरान ने दिलों की दुनिया बदल दी। आज वही कुरान, पूरा 30 पारे का कुरान, हाफिज साहब कुरान, पूरा कुरान तरावी की नमाज में खड़े होकर के सुना रहे हैं और हम पीछे सुन रहे हैं। हमारे दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब तो कुरान वही है, हमारे दिल ने कुरान को कबूल करना छोड़ दिया है। हमारा दिल इतना कठोर हो गया, उसके ऊपर कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। दिल सख्त हो गया है हमारा। आज हालात ये हैं, चाहे आपका मऊ हो चाहे मेरा बनारस हो, आप मुशायरा रख दें, भीड़ इतनी होगी, जगह रखने, पैर रखने के लायक जगह नहीं होगी। किसी फिल्मी हीरो को बुला लें, किसी नाच गाने का प्रोग्राम रख लें, आपको जगह नहीं मिलेगी। और दीनी प्रोग्रामों में आप ढूंढते रह जाएंगे। जिन चंद अल्लाह के बंदों को अल्लाह तौफीक देता है, उनके अलावा कितनी मसाजिद के प्रोग्राम हैं, दुरूस हैं, जहां सामीन की बड़ी किल्लत होती है। और बाज औकात तो ऐसा होता है, बेचारा दूर से आया हुआ मेहमान एक गलत मैसेज लेके जाता है कि भाई यहां तो कुरान और हदीस को सुनने का जज्बा नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? दुनिया की बातें होती हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कारोबार की बातें होती हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। नाच गाने का मामला आता, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तौहीद का जिक्र हो रहा है, हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मोबाइल की प्लेलिस्ट में आज गाने भरे हुए हैं, म्यूजिक भरे हुए हैं। हम कुरान को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि दिल कठोर हो चुका है। अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। ये कठोर दिलों की निशानी है, ये आखिरत पर ईमान न रखने वालों की निशानी है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल सिकुड़ने लगते हैं, और जब गैरुल्लाह की बातें होती हैं तो बड़े खुश होकर के बड़ी वाहवाही करते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं। हमने मेरे भाइयों कोरोना का दौर देखा है, वो दौर देखा हमने जो कई नस्लों ने नहीं देखा है।
کورونا کا دور ہم نے دیکھا جس میں خانے کعبہ کا طواف رک گیا، نماز رک گئی، عیدین کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی، جمعہ کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی، لوگ صف میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہوئے، باپ کا جنازہ بیٹا باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں، حکومت نے نعرہ لگایا 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں میرے بھائیوں۔ اتنی بڑی مصیبت تو شاید کئی نسلوں نے نہ دیکھی ہو، مگر کیا فرق پڑا؟ کیا ہمارے زنا کے اڈوں میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری چوری بے ایمانی میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہمارے سماج کی بے راہ روی میں کوئی کمی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ پہلے کی امتوں پر ہم جب مصیبتیں نازل کرتے تھے تو کیوں نازل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے میرے نبی، ہم آپ سے پہلے کی امتوں کو ہم نے بہت ساری مصیبتوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا جائیں، تاکہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، لیکن جب ہمارا عذاب آیا، مصیبت آئی، بیماری آئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے، گڑ گڑانے لگتے، ان کا دل تو اور کٹھور ہو گیا اور سخت ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھو عزیز طلبہ، جامعہ محمدیہ سے فارغ ہونے والے عزیز ہمارے فارغین، آپ کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں، دل سخت ہوگا تو جو قرآن آپ یہاں سے پڑھ کے جا رہے وہ بھی بھول جائیں گے، آپ جو حدیثیں آپ نے پڑھی اپنے اساتذہ سے وہ بھی بھول جائیں گے۔ اللہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان یہودیوں نے اللہ سے وعدے کر کے وعدے توڑ دیے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اور آگے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو قرآن، جو اللہ کی کتاب ان کو دی گئی تھی، نسو حزم، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، بھول گئے، وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ کی کتاب کو بھول گئے۔ آج کتنے قرآن کے حافظ ہیں، کل تک رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے، آج وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، آج وہ شرابیں پی رہے ہیں، آج ان کے چہروں پر داڑھی نہیں، ان کے چہروں پر شریعت کی نشانی نہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں۔ آج کتنے عالم ہیں، کتنے قرآن کے حافظ ہیں، ان کی زندگی میں دین کی کوئی رمق نہیں، کیوں؟ سب بھلا بیٹھے اللہ کے دین کا جو نور تھا، اللہ کے دین کے علم کا جو نور تھا، سب بھلا بیٹھے، کیوں؟ کیونکہ یہ بدل گیا، دل بدل گیا، دل سخت ہو گیا۔ میرے دوستو، اب آئیے اپنے تقریر کے ہم دوسرے پڑاؤ پر آتے ہیں۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ دل کا سخت ہونا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ دل کیوں سخت ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ 2 پوائنٹ پر ہم بات کریں گے، پھر آپ سے اجازت لے لیں گے۔ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے؟ سن لیجئے، دل کٹھور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پاپوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ انسان جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا، دل کٹھور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے دل کا وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، لیکن اگر بندہ دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پہ وہ کالے دھبے پھر سے ڈال دیے جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قلبہو، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر چھا جاتے ہیں، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، پھر انسان کے دل کی وہی حالت ہو جاتی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ کہاں بیان کی؟ قرآن کے 30ویں پارے میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر پردہ چھا گیا، تمہارے دلوں پر غلاف چڑھ گیا، تمہارے دلوں پر پرت چڑھ گئی۔ یعنی اگر ہم گناہ پر گناہ کریں گے تو گناہوں کی ایک لیئر، ایک پرت ہمارے دل پر چڑھ جائے گی، پھر قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا، پھر حدیث ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گی۔ ہر جمعہ میں خطبہ سن رہے ہیں، ہر
تقریر میں شامل ہو رہے ہیں, یوٹیوب پر علماء کے بیانات سن رہے ہیں, کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ دل پر گناہوں کی پرت چڑھ گئی ہے میرے پیارے ساتھی. تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے, ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن نادم ہے, شرمندہ ہے, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اور ایک انسان گناہ کرتا ہے, مزے لیتا ہے, گناہ کر کے دوستوں میں شیئر کرتا ہے, بیان کرتا ہے, ارے بھائی میں نے بہت بڑا تیر مار لیا, میں نے یہ گناہ کر لیا. ایسا انسان اپنے دل کو سخت بنا لیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے تمام لوگوں کی معافی تو ہو جائے گی مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. اور آپ نے آگے مطلب بتایا کھلم کھلا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے, اور بندہ اللہ کے پردے کو چاک کرے اور لوگوں کو بتاتا پھرے عملت البارحۃ کذا و کذا, کل رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے, اللہ نے پردہ ڈالا تھا. انسان اللہ کے پردے کو چاک کرے اور اپنے گناہوں کا پرچار کرے, اپنے پاپوں کا پرچار کرے, اپنے پاپوں پر فخر کرے, ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ناقابل معافی ہے. ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے, خواہشات کی پیروی. جب آپ دین کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق حاصل کرنا چاہیں گے, مفتی صاحب سے فتویٰ اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ مفتی صاحب سے آپ شریعت کا حکم پتہ لگائیں, فتویٰ اس لیے پوچھیں گے تاکہ آپ کی من مرضی کی بات مل جائے. اگر ایک مفتی کیا نہیں ملی تو دوسرے مفتی سے رابطہ کریں گے, دوسرے کیا نہیں ملی تو تیسرے سے رابطہ کریں گے. آپ کو شریعت نہیں جاننا, آپ کو اپنی خواہشات جاننا ہے. اگر یہ طریقہ آپ نے اپنا لیا اور خواہشات پر چلنے لگے تو معاف کیجئے اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب یہ یہودی ٹیڑھے ہو گئے, جب ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ گیا, جب یہ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا, ان کے دلوں میں کجی پیدا کر دی, ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے موڑ دیا. ہدایت پر چلنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی. شریعت آپ کی خواہشات کے حساب سے نہیں چلتی. اگر آپ شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہیں گے تو آپ کبھی نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, کہ اگر جہنم میں جانا ہے تو اپنی شہوتوں اور خواہشات کی پیروی کرو, اور جنت میں اگر جانا ہے تو بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کو ناگوار ہیں وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. اور آگے بڑھیے, دل کو سخت بنانے والی ایک اور چیز ہے دنیا سے بہت زیادہ تعلق جوڑ لینا. جو چیزیں حلال ہیں ان حلال چیزوں میں بہت زیادہ لگ جانا. مثال کے طور پہ کھانا پینا حلال ہے مگر آپ ہر وقت کھانے کی بات کریں, جب دیکھو تب جب جشن چل رہا ہے, ادھر سیخ بن رہی ہے, ادھر کباب بن رہا ہے, ادھر جو ہے وہ کیا بولتے اس کو انگشتی بن رہی ہے. ٹھیک ہے آپ نے سیزن میں ایک بار کھا لیا, صاحب ہر سنڈے کو کہاں صاحب انگشتی کھا رہے ہیں. ارے بھائی کھاؤ, زندگی گزارنے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے زندگی مت گزارو. کھانے پینے میں بھی مباح چیزوں میں بھی حد سے زیادہ, اعتدال سے زیادہ تجاوز کرنا یہ بھی انسان کے دل کو کٹھور بنا دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو, رمضان کا مہینہ ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, افطار کا ٹائم قریب ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے, مگر انہوں نے تصور کی نگاہوں سے, انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے سوچا کہ وہ زندگی میں وہ دن بھی آیا تھا غزوہ احد میں جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے, اور جب وہ شہید ہوئے تھے ان کے کفن کا کپڑا بھی اتنا نہیں تھا, ان کے پورے بدن کو اس کفن کے کپڑے میں ڈھانپ دیا جاتا, سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا. بڑی مشکل سے, چونکہ مصعب بن عمیر بڑے لمبے تڑنگے باڈی بلڈر آدمی تھے, لمبے جسم کے مالک تھے, ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور پیر پر اذخر گھاس ڈال کر کے ان کو دفنایا گیا. عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ منظر یاد کیا کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کر کے چلے گئے, اور ایک ہم ہیں کہ اپنی نیکیوں کا پھل ہم دنیا میں کھا رہے ہیں. اور اتنا کہہ کر کے رونے لگے اور دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے. ہمیں کبھی دسترخوان پہ اللہ یاد آتا ہے؟ ہم تو جب پوچھتے ہیں مئو والوں سے صاحب کیسا کاروبار, بڑا مجھے بہت مندہ ہے,
بہت کبھی زبان سے یہ لفظ سننے کو نہیں ملا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے. دنیا میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, ہم کم سے کم جشن منا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے. کبھی شکر کے کلمات زبان پر نہیں آئے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, باتیں تلخ ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کی ان نعمتوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں پل بھر کے لیے بھی آخرت یاد نہیں آتی. ہم تو قبرستان میں جا کر مردوں کو مٹی دے کر کے بھی مسکرا رہے ہیں, ہم تو قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی تو قبرستان میں جاتے ہیں. ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب وہی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتے ہیں, قبر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں, قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. آپ رونے لگتے ہیں, اتنا روتے ہیں آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے اور وہاں کی زمین, وہاں کی مٹی حتی بلت سرا, وہاں کی مٹی آپ کی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے اور آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس جگہ تم سب کو آنا ہے, یہاں کی تیاری کرو. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, قبرستان تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں, مردوں کو ہم مٹی دیتے ہیں, مگر دفن کرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا. کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا, کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے تو جو نبی سے سنا ہے, جو نبی کی حدیثوں میں پڑھا ہے, ہم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے, ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں کہ قبر کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہے. دنیا میں ہم اور آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں چاروں طرف سے کمرہ پیک کر کے اندھیرا کر دیا جائے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. کبھی ہم سوچیں اس قبر کے گڑھے میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. اور وہ قبر سب کو دبوچے گی, وہ عالم کو بھی دبوچے گی, وہ جاہل کو بھی دبوچے گی, وہ نیک کو بھی دبوچے گی, وہ برے کو بھی دبوچے گی. قبر کا عذاب تو صرف گنہگاروں کو ہوگا, مگر قبر دبوچے گی سب کو, قبر پکڑے گی سب کو. اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اتنے بڑے صحابی تھے, اتنے جلیل القدر صحابی تھے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش ہلنے لگا. وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. لیکن جب سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا, اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا, آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور آپ نے کہا تضایق علی صاحبکم القبر, تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. ان کی قبر نے بھی ان کو پکڑ لیا, ان کی قبر نے بھی ان کو پل بھر کے لیے دبوچ لیا. ان للقبر سقطۃ لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو, قبر سب کو دبوچے گی, قبر سب کو پکڑے گی. اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ جاتا, مگر سعد بن معاذ بھی نہیں بچ پائے, ان کو بھی قبر نے دبوچا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم جیسے گنہگاروں کو ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں, ہمارا کیا حال ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ ہم قبر کو بھول جائیں, آخرت کو بھول جائیں. یہ بات یاد رکھیے, دنیا سے حد سے زیادہ تعلق رکھیں گے تو دل کٹھور ہو جائے گا. اور آگے بڑھیے, ایک اور چیز ہے جس سے دل کٹھور ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا. جب دیکھو تب چٹکلے بازی ہو رہی, جب دیکھو تب ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ ہنسا نہ کرو. کبھی کبھار آدمی کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو گئی, لیکن اگر ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا اور چٹکلے بازی کرنا یہ زندگی کا شیوا ہے تو بدل دیجئے. بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو دل کو سخت بنا دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اور ہمارے مدرسے کے بچوں سے زیادہ اس کو کون سمجھے گا. اس کو شریعت میں غفلت کہا گیا ہے. غفلت کس کو بولتے ہیں؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح آپ کا امتحان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان میں اگر میں فیل ہو گیا تو میرا سال برباد, میری زندگی برباد, اور آپ آرام سے کھراٹے مار کے سوتے رہیں چاہے آپ صبح فیل ہو جائیں. اس کا نام غفلت ہے, اور یہ غفلت بھی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے. ہم جانتے ہیں ہم سب کو مرنا ہے
اور مرتے ہی قبر میں چلے جانا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, اور وہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو جائے, پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں, پھر بھی اپنے انجام سے غافل ہیں. یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے میرے پیارے بھائیوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, میں نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ سوچ و وچار نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ عبرت کی نظر سے کوئی چیز نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ حق بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, اللہ نے فرمایا کہ جب کان بھی ہے, آنکھ بھی ہے, دل بھی ہے, مگر نہ دل کا صحیح استعمال, نہ آنکھوں کا صحیح استعمال, نہ کانوں کا صحیح استعمال, تو ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجئے میرے ساتھی, یہی مئو کی سرزمین ہے. 10 سال پہلے کی صورتحال دیکھیے اور آج کی صورتحال دیکھیے, اور اپنے تصور کی نگاہوں سے سوچئے کہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے. ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ, کماؤ, انجوائے کرو. بس کھانا, کمانا, انجوائے کرنا یہ مومن کا مقصد نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. یہ غفلت ہے, یہ اپنے زندگی کے مقصد سے غفلت ہے کہ ہم نے کھانے, کمانے اور انجوائے کرنے کو زندگی کا مقصد بنا کے رکھا ہے. میرے بھائیوں, زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, ایک مومن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہم بڑھتے ہیں. دل کی سختی کا سبب آپ نے پتہ لگا لیا, علاج کیا ہے, دل کی سختی کو دور کیسے کیا جائے, یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. اس کو سن کر کے کچھ لے کر کے یہاں سے جائیے. اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو نرم کرنا پڑے گا. کس سے نرم ہوگا؟ یہ اللہ کے ذکر سے نرم ہوگا. دل کو سکون پہنچاؤ اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, او لوگو تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتا ہے. میوزک سے اگر آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل مردہ ہو چکا ہے. آپ اپنے دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو, دل مردہ ہو چکا ہے. دل زندہ ہوتا تو دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا. واللہ بتا رہا ہوں میرے نوجوانوں, کسی اچھے قاری کی آواز میں آج بھی قرآن کی تلاوت ذرا یوٹیوب پہ لگا کے دیکھو, ذرا اپنے ایئر فون میں اور اپنے ایئر پوڈ میں ذرا کسی اچھے قاری کی تلاوت کی آواز لگاؤ. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کو عربی زبان نہیں آتی, آپ قرآن کا معنی اور مطلب نہیں جانتے, پھر بھی تھوڑی دیر تک قرآن آپ سنو, آپ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے, اپنے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوگی. یہ رب کے قرآن کا اعجاز ہے, یہ اللہ کی کتاب کی برکت ہے. یہ کتاب انسان کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو. میرے بھائیوں, اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو. میری پیاری ماں اور بہنوں, خود بھی نماز کی پابندی کرو. اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے مسلح پر اپنے ساتھ کھڑا کرو. میرے بھائیوں, خود بھی نماز کی پابندی کرو. اپنے بچوں کو بھی مسجد میں نماز کے لیے لے کے آؤ. نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو, گرفت کرو, پکڑ کرو. اپنے بچوں سے سوال کرو تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ایسا ماحول گھر میں بناؤ, ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹے تو گھر والوں کو محسوس ہو کہ ہاں کچھ مس ہو گیا, کچھ چھوٹ گیا. اللہ کے ذکر سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے میرے ساتھیوں. اسی لیے امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا امام صاحب دل بڑا سخت ہو گیا ہے, دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے, کیا کروں؟ امام حسن بصری نے کہا عذبہ بذکر اللہ, اپنے دل کو پگھلا دے اللہ کے ذکر سے, دل کو موم بنا دے اللہ کے ذکر سے. جتنا تو اللہ کا ذکر کرے گا اتنا تیرا دل موم ہوتا چلا جائے گا. یہ پہلا علاج ہے, اس کو نوٹ کر لو. دوسرا علاج, دل کی سختی کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر میرے قریب کسی چیز کے ذریعے آتا ہے مما افترضتہ علیہ, بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے.
جتنے فرائض ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ فرض زکات ہو، چاہے وہ فرض حج ہو، جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ اگر حج فرض ہو گیا تو یہ مت کہو کہ بیٹیا کی شادی ہو جائے تب کریں گے، مکان بن جائے تب کریں گے۔ معاف کرنا، کہیں نہیں لکھا ہے کہ مکان بننے کے بعد ہی حج کیا جائے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، حج فرض تھا، حج کے لائق تھے، انہوں نے نہیں فارم بھرا، نہیں حج کیا، بیماری آ گئی پڑ گئے، مصیبتیں آئی پڑ گئے، موت آ گئی مر گئے، اور فریضہ ادا نہ کر سکے۔ فرائض میں کوتاہی مت کرو، اللہ سے قریب ہونا ہے، مقرب بننا ہے، اور دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو فرائض کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ تیسرا کام، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کرو۔ کبھی کبھی قبرستان صرف اس لیے جاؤ، دعائے مغفرت پڑھنے کے لیے جانا قبرستان ضروری نہیں ہے، وہ جن کے یہاں ضروری ہوگا۔ ہمارے یہاں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے تو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ اکثروا ذکر حاضم اللذات، نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ ابھی الہ آباد کے ہمارے ایک دوست کا پرسوں فون آیا، ان کے بہنوئی اچانک 3 مہینہ پہلے بیمار ہو گئے، کھانسی بہت زیادہ آنے لگی، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے پھیپڑوں میں کینسر پھیل چکا، بالکل چلتا پھرتا انسان 2-3 مہینے کے اندر ایسا کینسر پھیلا، پورے پھیپڑوں میں کینسر پھیلا ہوا ہے۔ دولت بہت ہے، بنارس بھی آئے اور وہاں ایپیکس ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے بنارس کا، وہاں ایڈمٹ کیا، ابھی علاج چل ہی رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھئی کوئی امید نہیں ہے، آپ کوئی ہم آشواسن آپ کو نہیں دے سکتے، بس جتنے دن زندگی ہے بس یہ چل رہے ہیں۔ دولت پر دولت انسان خرچ کر رہا ہے مگر موت کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ موت ہمیں بتاتی ہے ہم کتنے بے بس ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اتنی دولت کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود اور ٹیکنالوجی کے اتنا ڈیولپڈ ہونے کے باوجود آج میڈیکل سائنس کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے نہیں صاحب ان کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب ہاتھ کھڑے کر دیتے نہیں ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس موت کو یاد کرو۔ اور واللہ میں نے ان آنکھوں سے جوانوں کے جنازے بھی دیکھے، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے جوان جن کی جوانی پر لوگ رشک کرتے تھے، جن کی خوبصورتی کے لوگ مثالیں دیتے تھے، جن کے کڑیل جسم کو لوگ مثال کے طور پہ بیان کرتے تھے، ان کی خوبصورتی، ان کے بدن کی طاقت، ان کی جوانی، یہ خاک سب کو نگل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قبرستان میں ہم سب کو جانا ہے، اس قبرستان میں جایا کرو اور دیکھا کرو اسی مئو کے بڑے بڑے اپنے زمانے کے ترم خاں اور بڑے بڑے 30 مار خاں آج اس قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی طاقت کا عروج تھا، جن کی دولت کا عروج تھا، جن کے نام سن کے لوگ کانپا کرتے تھے، آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، موت کو یاد کرو، اس سے بھی آپ کا دل انشاءاللہ نرم پڑے گا اور دل کی سختی دور ہوگی۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے، ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم، اللہ کی کتاب ہم سب کے گھر میں موجود ہے، ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں الماری پر سے قرآن گر جائے تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب قرآن گر گیا الماری پر سے، کیا کریں، کیا کفارہ دینا؟ ارے قرآن الماری پر سے گرا تو کفارہ پوچھ رہا ہے؟ قرآن تیری نظروں سے کب کا گر گیا، قرآن تیرے دل سے کب کا اتر گیا، تو نے اس کا کفارہ نہیں پوچھا مولوی صاحب سے۔ تو آخری بار بتا، اے واٹس ایپ ہر منٹ پہ کھولنے والے، اے موبائل کو ہر منٹ چھونے والے، اے انسٹاگرام پر اپنی پوسٹوں پر لائک دیکھنے والے، اے فیس بک پر اپنی پوسٹوں کا جائزہ لینے والے، تو بتا آخری بار تو نے قرآن کو کب پڑھا تھا، آخری بار تو نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی، آخری بار تو نے مصحف کو کب چھوا تھا؟ میرے بھائیوں، کیا قیامت کے دن رسول شکایت نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آج کوئی ہمارے محلے کا آدمی ہمارے خلاف تھانے پہ شکایت کر دے، ہم کانپ جاتے ہیں، پولیس کو جواب دینا پڑے گا، پرشاسن کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت ہوگی اور ہمارے خلاف شکایت کرنے والے، ہمارے خلاف کمپلینٹ کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو دم کرنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو پھونک مارنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن غور کی کتاب ہے۔ آؤ کھیدو پورا کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جاؤ، آنے والے رمضان میں ایک ہی صفحہ صحیح، ایک ہی رکوع صحیح، انشاءاللہ ہم ہر دن
ایک صفحہ صحیح، ایک آیت صحیح، جتنا ممکن ہوگا ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، تدبر، قرآن کا اصل مقصد تدبر اور غور و فکر ہے۔ قرآن اللہ کا میسج ہے۔ ہمارا کوئی عزیز ہمیں میسج بھیجے اور ہم جان بوجھ کر کے اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، ہمیں کتنا برا لگے گا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے اور ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ قرآن ایک ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی مکان کی چھت پہ چڑھا تھا اور رات کا سناٹا تھا، دور کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا تھا۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ وہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو، وہ چوری کرنے والا چور، اس کے کان میں قرآن کی آیت پڑتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، اور وہاں تیرا بندہ قرآن پڑھ کے مجھ کو دعوت دے رہا ہے کہ اے ایمان والوں، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا، میں ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دوں گا۔ وہ چور، وہ ڈاکو وہاں سے نکلتا ہے، ایک جگہ بہت سارے لوگ اکٹھا تھے، وہاں جا کے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں لوگ آپس میں باتیں کر رہے، کوئی کہتا یہاں سے چلنا چاہیے، کوئی کہتا یہاں سے رک جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے یہی رات میں آرام کرو۔ یہاں بہت بڑا ڈاکو ہے، فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، یہاں رات میں آرام کرو، ہم صبح نکلیں گے، ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ باتیں اس ڈاکو کے کانوں میں پڑی، اس نے کہا اے اللہ تیری مخلوق مجھ سے ڈر رہی ہے، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا اگر تجھ سے ڈرتے تو شاید کامیاب ہو جاتے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں سچی توبہ کر رہا ہوں اور آج کے بعد ساری زندگی تیرے گھر کے پاس گزاروں گا، میں بیت اللہ کے قریب رہوں گا، میں بیت اللہ کا پڑوسی بن جاؤں گا، میں خانے کعبہ کو لازم پکڑ لوں گا۔ اور فضیل ابن عیاض وہاں سے چل کے مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانے کعبہ کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم، زاہد اور اللہ والے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی قرآن سن کر کے فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن ہمارے دل کی دنیا بھی بدل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر سکتی ہے، اور وہ اس طریقے کے پروگرام ہیں۔ معاف کیجئے گا، آج ہماری حاضری اس طریقے کے پروگراموں میں کم ہونے لگی ہے۔ اور کیوں کم ہو رہی ہے؟ مولوی صاحب ہم تو موبائل پہ سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، لائیو سن لیتے ہیں۔ واللہ اس طریقے کی مجالس میں حاضری کی جو برکت ہے وہ موبائل پر سننے سے نصیب نہیں ہوگی۔ موبائل پر آپ سن رہے ہیں، پتہ لگا تب سے ایڈ آ گیا۔ اب تو یوٹیوبر لوگ بیچارے تقریر سے زیادہ تو ایڈ آتا ہے اس کے اوپر، تقریر قرآن پڑھا جا رہا، ایڈ کیا آ رہا ہے؟ ناچ گانے کا ایڈ آ رہا ہے۔ اس پر بھی ہمارے یوٹیوبروں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ایڈ اس میں آ رہا ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کر کے ایڈ شامل کر رہے ہیں اور وہ ایڈ نازیبا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ موبائل پر اگر تقریریں سن رہے یا بیانات سن رہے تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے فیصل بھائی نے 11 بجے تک کا وقت دیا تھا، اتنا لمبا تو نہیں بولوں گا، 5 منٹ اور آپ کے سامنے گفتگو کر کے بات ختم کروں گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کون نہیں جانتا امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل، وہ امام جن کو 3 بادشاہوں نے اپنے دور میں کوڑے مروائے تھے۔ 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے تھے۔ کیوں؟ کیا احمد ابن حنبل نے نعوذ باللہ چوری کی تھی؟ کیا کسی کا حق مارا تھا؟ کسی کی زمین ہتھیائی تھی؟ نہیں۔ احمد ابن حنبل کا قصور ایک تھا، اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا، ایک باطل عقیدہ پیدا کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچو تو ایک کوئی بہت بڑا، ہمارے اور آپ کے حساب سے سوچو بہت بڑی بات نہیں تھی، مگر مسئلہ عقیدے کا تھا۔ احمد ابن حنبل بھیڑ گئے کہ نہیں، اس غلط عقیدے پر میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے، اور ایسے کوڑے برسائے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ احمد ابن حنبل جب جیل میں جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑی جا رہی تھیں، ایک دیہاتی وہاں سے گزرا،
ایک عربی وہاں سے گزرا، پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہاتی تھا، عربی تھا. اس نے کہا یا احمد ان یقتلک الحق مت شہیدا، اے احمد ابن حنبل تو اللہ کے دین کے لیے جیل میں جا رہا ہے، اگر مر گیا تو شہید ہو جائے گا. وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، اور زندہ رہے گا دنیا تیرے گن گائے گی، تیرا نام لے گی، دنیا تیرے ترانے پڑے گی، تیرا نام لے گی. اے احمد ابن حنبل یاد رکھنا، تو سچائی کے لیے جیل میں جا رہا ہے، اگر مر گیا تو شہید ہوگا، زندہ بچا تو سعید ہوگا اور دنیا تیرا نام لے گی. یہ سننا تھا. احمد ابن حنبل کہتے ہیں جب جیل میں میری پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، جب میرے ہاتھ اور پیر کی زنجیریں مجھے تکلیفیں دیتی تھیں، مجھے اس عربی کی بات یاد آ جاتی تھی، اس دیہاتی کی بات یاد آ جاتی تھی. فقوی قلبی، اور میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا، میرے دل کو طاقت ملتی تھی اس کے اس جملے سے. اس نے کہا تھا کہ اے احمد ابن حنبل سچائی کے لیے تو جیل میں جا رہا ہے، زندہ بچا تو محمود اور قابل تعریف ہوگا، مر گیا تو شہید ہوگا. کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک قرآن کی آیت ہمارے دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی دینی مجالس جب منعقد ہوں اور خاص طور سے کوئی باہر کا مہمان آپ کے علاقے میں آئے اور دروس اور دینی پروگرام آپ کی مساجد پر رکھے جائیں تو ضرور شرکت کریں. انشاءاللہ وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر کے جائیں گے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اور آپ جتنی بھی محنت کر لیں، دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اس سے لو لگائیں اور اس سے دعا کرتے رہیں. اور بڑی جامع دعا جو نبی اکرم کرتے تھے میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے توحید پر ہم کو رکھا ہے، صحیح عقیدے پر رکھا ہے، مرتے دم تک تو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. استقامت کی اللہ سے دعا کیجئے میرے پیارے ساتھیوں. میں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت لوں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جامعہ محمدیہ کھیدو پورہ کو مزید ترقیوں سے نوازے اور یہاں سے جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں اللہ ان کو دین کا سچا خادم اور دین کا سچا دائی بنائے. رب العالمین یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص پیدا فرمائے. یہاں کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ مزید طلباء کی اور اساتذہ کے اور علم دین کے حق میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس مجلس کو سجانے والوں اور اس میں جو بھی جس طریقے کا بھی کردار جن لوگوں نے ادا کیا ہے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی اور ان کا صحیح احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اس شہر مئو کی حفاظت فرمائے. رب العالمین یہاں کی تمام مساجد کی اور یہاں کے تمام دینی اداروں کی اور یہاں ہمارے اسلامی وجود کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.